अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कबूतर टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाजरीन, आज मैं उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले घर में मौजूद हूं और आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रही हूं। हम बात करेंगे कबूतर परवरी के हवाले से और लेंगे उनसे मुफीद मशवरे। ये देखने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो जी जनाब, जिस शख्सियत का मैं जिक्र करी थी अब वो मेरे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह आप इस फील्ड में बहुत सीनियर हैं, तजुर्बाकार हैं, तो सबसे पहले अपनी जर्नी जो है हमारे साथ शेयर करें कि कितने साल से आप इस फील्ड में हैं कबूतरबाजी के हवाले से। मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 34 साल से कबूतरबाजी का शौक़ कर रहा हूँ। 1988 से हमने स्टार्ट किया था, तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टूर्नामेंट वगैरह खेलने हैं, बहुत सी बाजियाँ खेली हैं, तो तब से लेके अब तक ये सफ़र चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न भी हमारी काफ़ी घरों से बाजियाँ लगी हैं तय और काफ़ी टूर्नामेंटों में भी हिस्सा लिया है, तो इंशाल्लाह अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा। चलें जी, इंशाल्लाह ताला बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ये बताते चलें कि आपने जब से अपने इस शौक़ का आगाज़ किया है, कितनी टूर्नामेंट्स में आप हिस्सा ले चुके हैं और कितने इनामात जो है वो जीत चुके हैं? जी अनगिन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इनामात भी जीते हैं, वो आपने नीचे देखे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है, हम हर साल हर टूर्नामेंट में नंबरों में रहते हैं, यानी ये ज़रूरी है कि फर्स्ट पोजीशन आए लेकिन नंबरों में ज़रूर रहते हैं हम। तो अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, आगे जो बरकत अल्लाह की ज़ात डालती है तो उससे कामयाबी भी मिल जाती है। चले सही है। अच्छा, आपका माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा है इस फील्ड में। जो लोग कबूतर जो है वो ख़रीदना चाहते हैं या कबूतरबाजी की फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे कि किस तरह के कबूतर की क्या क्या खसूसियात उसमें पाई जाएँ जो मद्देनज़र रख सकें और फिर ख़रीदें? देखिए, कबूतर में बहुत सी चीज़ें हैं। मेन जो बुनियादी चीज़ है वो कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर है। सही है। उसके बाद उसका पर कुंदा है, उसकी आंखें हैं, उसका यानी उसकी सख्ती है, मुलायमियत है, ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं कबूतरबाजी में, ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। तो अच्छे कबूतर की जो साख्त है ना वो बड़ी ज़रूरी है। हम अच्छे कबूतर को अच्छे पॉइंटों से जज करते हैं, जैसे उसकी बॉडी और उसकी हड्डी की शेप जो है, उसके जोड़ अच्छे हों, उसके पर अच्छे हों, उसके बाद उसके पंजे अच्छे हों, उसकी आंख अच्छी हो, ये सारी चीज़ें कबूतर में बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद उसकी दुम का बड़ा किरदार आ जाता है। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, इन पे हम बड़ा फोकस करते हैं और इन पे ख़ास ख्याल ध्यान रखते हैं। और ये जो जितने पॉइंट्स बता रहे हैं कि हड्डी पॉइंट भी होता है, पर का पॉइंट भी होता है, आंखों के पॉइंट्स भी होते हैं, तो जो न्यू कमर्स हैं उनको ज़रा थोड़ा सा आप इलैबोरेट करके बता दें ताकि वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। देखिए, कबूतर की जो मेन चीज़ है ना उसकी हड्डी के मुतालिक मैं बताता हूँ। सबसे पहले कबूतर की जो मेन बुनियाद है उसकी हड्डी का बड़ा अहम किरदार है, यानी कि मैं कबूतर को 100 में से 70 मार्क्स जो देता हूँ ना वो उसकी हड्डी पे देता हूँ। अच्छा, सही। उसकी जो हड्डी की शेप है ना वो फ्लैट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। वो बेंड होनी चाहिए, हल्की सी गोल होनी चाहिए, जिसे हम गोल हड्डी कहते हैं। तो वो हल्की सी आगे से गुलाई हो तो वो बेहतरीन हड्डी है। और जो फ्लैट हड्डी होती है और सख्त होती है वो काम नहीं करते। वो किसी भी रंग के हों, किसी भी नस्ल के हों, किसी भी आंख के हों, वो कबूतर नहीं उड़ते। इसलिए जो मेन चीज़ है उसकी मेन बुनियाद उसकी हड्डी है। फिर उसके बाद उसके जो पर हैं ना वो उनमें गैप नहीं आना चाहिए, यानी उनमें जो है ना जो एयर गैप है ना वो उसको रोकना चाहिए। पर के ऊपर पर चढ़ा होना चाहिए। जब आप कबूतर का पर खोलते हैं ना तो आपको इसको फोकस करना है कि उसमें एयर गैप ना आए, उसकी बगलों में, उसके पर में। वो बहुत अहम इसलिए है कि जिस कबूतर के पर अच्छा कबूतर है, बाज़ गात की बीमारी की वजह से या किसी मसले मसाइल की वजह से उसके पर कमज़ोर निकल आते हैं ना, तो आप जब उसको उड़ाते हैं तो वो 100 में से 90% चांस होते हैं उसके ज़ाया होने के, क्योंकि उसके परों में एयर गैप बनता है, वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए कबूतर का जो पर है वो भी बड़ी अहम किरदार का हामिल है। उसके बाद कबूतर के पंजे हैं, वो उसमें भी 2-3 कलर हैं जो बड़े अच्छे हैं। 1-2 कलर हैं वो फॉल्ट वाले हैं। उस कलर का जो जिसके पंजे में वो कलर आएगा ख़राब वाला वो डेफिनेट ज़ाया होगा। चलिए वो कलर्स हमारी ऑडियंस तक आप शेयर कर दें कि 2 ऐसे कौन से कलर्स हैं जो कि लाजमी तौर पे आप जो ख़रीदारी करने के लिए जाएं तो मद्देनज़र रखें, और 2 ऐसे कौन से कलर्स हैं जो अगर आपको दुकानदार दे रहा हो तो आप मना कर दें। देखिए, ये तो हाथ में आए तो प्रैक्टिकल ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वैसे मैं बता देता हूँ, एक लाइट रेड सा होता है कलर, जिसे हम पिंक टाइप का कलर होता है, वो कलर अच्छा नहीं होता।
وہ اس کلر کے پرندے عموماً ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد کبوتر کی آنکھ میں بھی اسی طرح مسئلے مسائل ہیں. جس کبوتر کی آنکھ کی گرپ اچھی نہ ہو, آنکھ میں خلا پیدا ہو رہا اس کی گرپ میں نا, پورا اس کا وہ سرکل جو ہے اس میں اگر اس کی گرپ میں خلا بن رہا ہے تو وہ بھی کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں. اور جو کبوتر خشک اور سخت ہے, اگر یہ ہے تھوڑی سی نا فیلنگ کی گیم, جب آپ کبوتر ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا تو تب آپ اس کو محسوس کرتے ہیں. جو کبوتر آپ کو پکڑنے کے بعد ملائم اور سافٹ محسوس ہو وہ کبوتر گرمی کے موسم میں, شدید گرمی میں یعنی 40+ ٹمپریچر میں بھی اڑتا ہے. جو کبوتر خشک اور ہارڈ ہوتا ہے نا, جس جب آپ ہاتھ میں پکڑیں اس کی ہڈی آپ کو چبھ رہی ہے, ہارڈ محسوس ہو رہی ہے, سخت محسوس ہو رہی ہے, وہ کبوتر نرم دن میں نمی والے موسم میں تو اڑتے ہیں, لیکن جب گرمی سٹارٹ ہوتی ہے تب وہ صبح جلدی بیٹھ جاتے ہیں, تب وہ پرواز نہیں دیتے. تو اس لیے اچھے کبوتر کی سلیکشن کے لیے کافی ساری چیزیں جو مد نظر رکھنا پڑتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سارا کبوتر پسند کر لیتے ہیں, وہ پنجے سے فیل ہو جاتا ہے, بعض اوقات آنکھ سے فیل ہو جاتا ہے, بعض اوقات ہڈی سے فیل ہو جاتا ہے. جو اچھا کبوتر ہے نا, جو جس میں مکمل تمام خصوصیات ہیں, کوشش کریں اسی کو سلیکٹ کرنے کی اور اس کو آگے چلائیں. جب آپ اس کو اپنی بریڈنگ میں استعمال کریں گے تو آگے مزید اچھائی کی طرف جائیں گے, کیونکہ یہ ایک فطرت میں ایک چیز ہے کہ جو انسان اچھا ہے نا وہ سب کے لیے اچھا ہے. بالکل, یہ نہیں کہ میرے لیے اچھا ہے تو دوسروں کے لیے برا, جو اچھا ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے. اسی طرح جو کبوتر اچھا ہے نا, جس کے پوائنٹس اچھے ہیں تو وہ آگے اچھے بچے ہی نکالتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے. اس لیے اچھے کبوتروں کا انتخاب کریں, یہ بہت ضروری ہے گیم میں. تو اگر آپ اچھے کبوتر لگائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا ساتھ دے گی. اچھا, مجھے یہ بتاتے چلیں کہ کچھ لوگ جو ہیں کبوتر بازی کو شوق کے طور پر کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس کو اپنا ذریعہ معاش بھی بناتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک شوق کی حد تک ہی رکھنا چاہیے کبوتر بازی کی فیلڈ کو, یا واقعی ہی اس کو آپ ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں, اس پہ منحصر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ کبوتر بازی کا جو شوق ہے نا, اس کے 2-3 شعبے ہیں, الگ الگ شعبے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کبوتر بازی ایک انڈسٹری ہے. بالکل, صرف یہ شوق نہیں ہے, اب یہ ایک انڈسٹری کی طرح کام کر رہی ہے. اب تو واقعی ایک انڈسٹری بن چکی ہے. جی بالکل بالکل اسی طرح ہی ہے. جو لوگ جن کے وسائل نہیں ہیں اڑانے کے, جو اڑانے کا شوق ہے نا ہمارے کبوتر پروری میں, کبوتر بازی میں, جو ہم اڑانے والی ہماری جو گیم ہے وہ مہنگی ہے, وہ کافی ایکسپینسو ہے. اس لیے جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کو چاہیے کہ وہ بریڈنگ سیٹ اپ لگائیں, اس سے ان کا ذریعہ معاش بھی اچھا ہوگا, ان کو فائدہ بھی ہوگا. لیکن اچھے پرندوں کا انتخاب کریں, لوگوں کو اچھا پرندہ دے اڑانے کے لیے, تو آپ کا روزگار بھی چلے گا, دوسرے بندے کا بھی شوق ہوگا. یعنی کہ اگر کچھ لوگ اس کو شوق کے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایکسپینسو فیلڈ ہے, لیکن آپ اس کو ذریعہ معاشی بنا سکتے ہیں. لیکن وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ جو سر نے بتائی ہیں کہ آپ ان خصوصیات کا آپ نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ کبوتر جو ہے اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. دیکھیں میرے جو شاگرد ہیں ماشاءاللہ کافی شاگرد ہیں میرے, مختلف شہروں میں بھی ہیں, لاہور میں بھی بہت زیادہ ہیں. جو میرے پاس آتے ہیں میں ان سے 2 باتیں کرتا ہوں. میں نے دیکھے سب سے پہلے یہ شوق ایکسپینسو ہے, اس میں آپ کے جو ہے نا سب سے پہلی جو چیز ہے نا سرمایہ. اگر آپ کے پاس سرمایہ تو اڑنے والا شوق کریں, اگر نہیں ہے تو اپنے بیوی بچوں کا یا اپنی فیملی کا ٹائم ضائع نہ کریں کہ آپ کے بچے بھوکے بیٹھے اور آپ کبوتروں کے پیچھے جا رہے ہیں, یہ طریقہ کار نہیں ٹھیک. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر تو ضرور کریں اڑانے والا شوق, پھر تو بات ٹھیک ہے. اگر نہیں افورڈ کر سکتے اس سے بہتر ہے کہ آپ بریڈنگ سیٹ اپ لگائیں, اچھے پرندے رکھیں, لوگوں کا شوق بھی کرائیں, اپنا شوق بھی پورا کریں. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, بجائے کہ آپ اپنا نقصان کریں یا آپ کے بچے پریشان ہیں یا آپ کی فیملی پریشان ہے. اس سے آپ کو بڑی حد تک فائدہ ہوگا. اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو اپنے حالات دیکھ کے چلنا چاہیے. شوق تو سب کو ہوتا ہے, ہر انسان اپنے خوابوں کی طرف چلتا ہے, لیکن سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کا انسان کو احساس ہونا چاہیے. تو اس کے اپنے حساب سے چلنا چاہیے, اور اس طرح آپ کا شوق بھی پورا ہوتا ہے, آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے, آمدنی بھی آپ کی بن جاتی ہے, اور لوگوں کا بھی شوق آپ اچھا کرواتے ہیں. بالکل, جیسے کہ سر کا کہنا ہے کہ ذمہ داری پہلے اور شوق بعد میں. اچھا سر, یہ تو ہم نے بات کی ان حضرات کی جو کہ شوق رکھتے ہیں, لیکن اس فیلڈ کو کچھ لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں, تو آپ ان لوگوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے کیونکہ لوگوں کا تھوڑا مائنڈ سیٹ ہے کہ تھوڑی ٹریڈیشنل اور اولڈ چیز ہے, تو دیسی ہے. بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں, آج سے 20-25 سال پہلے نا ایک ٹرینڈ تھا. میری والدہ خود مجھے کہتی تھی کہ تم کبوتر بازی کرتے ہو, یعنی تمہاری شادی نہیں ہونی, تمہیں کسی نے رشتہ نہیں, یعنی پنجابی میں سیدھی بات کروں گا. تو لیکن اب یہ جو ٹرینڈ ہے نا چینج ہو گیا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے افسران, لڑکا کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کبوتروں کا کام کرتے تو لوگ پھر رشتہ نہیں دیتے. نہیں دیکھیں, یہ بات
हर इंसान को ये माइंड में हासिल आती है, है और हाँ। होती है बात, हमें भी है। अगर कल को हम अपने किसी बच्चे का या बच्ची की शादी करते हैं तो ये चीज़ें हम ज़रूर सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए ये है कि जो मैंने पहले बात की है कि इंसान को अगर आपके पास सोर्सेज हैं, वसाइल हैं, तो फिर तो आप शौक करें उड़ाने वाला। बिल्कुल। अगर नहीं है तो फिर ये शौक बड़ा महंगा है। और इस पे जो मेन चीज़ है आपका टाइम है, सबसे कीमती चीज़ इंसान का टाइम है, पैसे से भी ज़्यादा कीमती टाइम है। और बहुत टाइम देना पड़ता है उड़ाने वाली कबूतरबाजी को। अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो फिर ये आप काम ना करें। सही। तो बेहतर आप एक आपके ब्रीडिंग पास सेटअप वसाइल भी होने चाहिए, आपके पास टाइम भी होना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, मैं अपनी बात करता हूँ, आजकल सुबह फजर के बाद छत पे जाते हैं और रात को तकरीबन पता नहीं वापसी का 9 बज जाए 10 बज जाए तब घर वापस आते हैं। तो तो ये आपका तो सारा टाइम छत पे गुजरता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो 3 माह सीजन के आप मेरा कलर देख लें, यानी आजकल सारा दिन धूप में गुजरता है। ये 3 माह जो है ना हम कहीं जाते हैं, दोस्तों की तरफ जाना है, बिल्कुल सब दोस्तों से माजरत कर ली है। अच्छा। बल्कि सबसे मैंने कहा जी 3 माह में किसी की तरफ नहीं आ सकता। बाजियों का हमारा सीजन चल रहा है, सही। टूर्नामेंट आ 3 रहे माह हैं। ये जो आगे आ रहे हैं, मई जी। जून जुलाई, ये 3 महीने आपके मुख्तस होते हैं इस ये टूर्नामेंट के लिए? अप्रैल मई और जून अप्रैल मई और जून। 3 माह। इसके सही। बाद हम फ्री हो जाते हैं, फिर सारा साल सारे मामला चलते रहते हैं। लेकिन ये 3 माह बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, यानी कि समझ लें कि यानी कि ये जो कबूतरबाजी है ये ज्यादातर गर्मियों में ही होती है। जी बिल्कुल, ये गर्मी में होती और आपका है। कलर भी खराब हो जाता है छत पे रहने 24 के। घंटों में से आपको 16 या 18 घंटे देने पड़ते हैं इस शो को उड़ाने वाले को। जो ब्रीडिंग सेटअप है उसके लिए इतना टाइम नहीं दरकार होता। आप सुबह आते हैं 15-20 मिनट में अपना जो भी परिंदों को दाना वगैरह डाला, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। तो दोनों शोबों में बड़ा फर्क है। अच्छा। तो ये मेन चीज़ है। मैंने अपने शिगिर्दों को 4 चीज़ों की बात बताता हूँ। अक्सर मैंने पहले भी मेरे काफ़ी इंटरव्यू जी, चले हैं, मैं प्लीज बता आप चुका शेयर हूँ कीजिए। कि पहली चीज़ तो आपके शौक के लिए सरमाया है। अगर बिल्कुल। सरमाया है तो शौक करें। दूसरे नंबर पे अच्छे परिंदे, अच्छी जगह और अच्छा उस्ताद उड़ाने वाला। ये 4 चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो आपकी कबूतरबाजी अच्छी होती है। समझ के आपकी गाड़ी चल रही है। अगर इनमें से एक भी कम है तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। आपके वसाइल होने चाहिए, अच्छा कबूतर होना जी। चाहिए, आपका अच्छा उस्ताद होना चाहिए और साथ अच्छी ही जगह। साथ एक अच्छी जगह। अच्छी जगह, 3 जी। पॉइंट से सर आपने हमें क्लियर कर दिए। जो जी। अच्छी जगह है इससे आपका क्या मायने है? अच्छी जगह कैसी होनी अच्छी चाहिए, जगह लोगों को बताएं। से मुराद ये है कि ज़्यादा आबादी वाली जो जगह है ना उसमें मसले मसाइल पैदा होते हैं कबूतरबाजी में। अच्छा। यानी थोड़ी सी हटके जगह हो, किसी सोसाइटी में हो, या थोड़ी सी यानी जो रश वाली जगह उससे आप थोड़ा सा बाहर निकल के शौक करें, वो फ़ायदेमंद है। लोग अक्सर अपने डेरों पे करते हैं, तो बाहर साइड पे छत बनाएं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ती, आसानी से शौक हो जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं कबूतरबाजी में। सही। अच्छा सर, अगर हम बात करें आम घरों के हवाले से, तो आमतौर पर ख़वातीन में ये माइंडसेट जो है पाया जाता है कि भाई इस तरह के जब हम परिंदे रखते हैं तो बीमारियां फैल जाती हैं, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत फहमी है हमारी। कबूतरों का इतना यानी खराबी नहीं पैदा होती, क्योंकि ये एक लहदा हमने छत पे सेपरेट जगह जिस जगह पे कबूतर रहते हैं, तो बच्चों में कोई मसले मसाइल नहीं पैदा होते। बल्कि मेरे एक दोस्त है, उनके साथ एक अजीब सा इंकशाफ हुआ। उनकी फैमिली में ना सांस का इशू था, सही। तो उनको शौक नहीं था कबूतरबाजी का। किसी बुजुर्ग ने कहा जी आप ना कबूतर रख लें, अच्छा। ये बीमारी खत्म हो जाएगी। और एक अल्लाह की कुदरत है, वो कबूतर रखने से खत्म हो गई। तो ये अच्छा शौक है, बड़ा जबरदस्त। प्यार है। और मैं आपको बताता हूँ, जितने मर्जी आप टेंशन में है, जितने मर्जी परेशान है, आप इनके पास आके 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ जाएं, आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो बिल्कुल। ये बड़े क्योंकि ये आपको कुदरत के करीब ले जाती जी है जी ऐसी बिल्कुल बिल्कुल चीजें। बिल्कुल। और इनसे इतनी उनसे कि जब तक दिन को देखना ले दिल को सुकून नहीं आता। जबरदस्त। यानी अगर सारा दिन हम बाहर भी गुजारते हैं ना, जब घर में आना है तो हमने कमरे में नहीं जाना, सीधा छत पे आना है, ये आके अपने आपके परिंदों को दोस्तों की देखना। तरह होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो शौक है फिर तो इंसान पर खुद भी बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि अगर आप इन बेज़बानों को पाल रहे हैं और इनके साथ कबूतरबाजी का शौक भी पूरा कर रहे हैं, तो किस तरह से इनका ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से केयर करनी चाहिए, क्या खुराक का टाइम होना चाहिए, और साथ ही साथ इनकी लाइफ टाइम को इंक्रीज करने के लिए कुछ मुफीद मशवरे जो है ऑडियंस के साथ शेयर कर दें। इसमें ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। पहले तो लोकल मेडिसिन वगैरह आती थी, अब तो बड़ी इंपोर्टेड मेडिसिन आ रही है, बड़ी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। जैसे पूरा ये ना एक तरीकाकार है, ये जी शेयर कीजिए पूरी थोड़ा एक सा। डॉक्टरी है। उसमें ये है कि हर 2 माह बाद आप डिवर्मिंग करवाएं कबूतर को। इनके पेट में वर्म पैदा हो जाते हैं हर 2 माह बाद। जो भी परिंदा ज़मीन से खाता है उसके पेट में 2 माह के बाद वर्म पैदा हो जाते हैं। ये कुदरती अमल है। अक्सर बच्चे जो मिट्टी खाते हैं उनके पेट में भी यही मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो हर 2 माह के बाद ये ज़रूरी है, ये कबूतरबाजी का हिस्सा है। अगर आप इनको सेहतमंद रखना चाहते हैं, इनकी ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, तो हर 2 माह के बाद एक आप डायरी बना लें, उसमें डेट लिख लें। जैसे आज की डेट लिख लें बेशक, उसमें आपने डिवर्म करना है इनको हर 2 माह के बाद, ये ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपने जिस दिन डिवर्म किया है उससे अगले दिन आपने इनको एंटामेजोल, फ्लैजल
یا میٹروڈائن سیرپ ہے. ان تینوں میں سے ایک کا کورس لازمی کرانا ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ڈیورمنگ والے سیرپ ہیں یا جو میڈیسن ہے وہ دینے کے بعد کبوتر کے پیٹ میں درد وغیرہ پیدا ہوتی ہے, وہ کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور یہ اس کا کورس لازمی ہے. اگلے دن یہ کروائیں, اس کے بعد اس کو کوئی بھی ملٹی وٹامن آپ دے سکتے ہیں, وہ بہت سارے لوکل بھی ہیں, امپورٹڈ بھی ہیں. اور اس کے بعد ہر ماہ آپ 3 دن ان کو کوئی نہ کوئی اینٹی بائیوٹک کا کورس لازمی کروائیں, جس میں یہ ہے کہ ایک اینڈروسیم ہے, ایک فینراسیم انجیکشن ہے وہ ہے, اور ایک پاور پلس ہے وہ ٹونک ہے. ان تینوں کا کورس کروائیں 3 دن. اس کے بعد پھر 1 دن کے وقفے کے بعد کوئی ملٹی وٹامن وغیرہ ان کو دیں. اس میں بھی بہت سارے, سائموڈک ہے, وٹاسول سپر ہے, امپورٹڈ بھی کافی سارے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. جیسے ہم اپنا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ان کو کیلشیم لازمی دیں. جو بریڈنگ والے کبوتر ہیں ان کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے. کیلشیم کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. ایک پروان پلس پاؤڈر ملتا ہے, ایک پاکستان میڈیکل اسٹور میں ملٹون پاؤڈر ملتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مٹی وغیرہ لوگ بھی بناتے ہیں. تو یہ بہت سی ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں, کیونکہ جو بریڈنگ کبوتر ہے نا, جو مادہ ہے خاص طور پہ کبوتروں میں, مادہ کا جو انڈے کا خول ہے نا وہ کیلشیم سے بنتا ہے. اگر ہم ڈائٹ میں ان کو کیلشیم نہیں دیں گے تو کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی ہڈیوں سے کیلشیم لیں گی, اور 2 4 5 مرتبہ انڈے اتارنے کے بعد اگر ہم کیلشیم نہیں استعمال کریں گے تو وہ انڈے دینا بند کر جائیں گے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ رکھیں گے تو آپ کے کبوتر صحت مند بھی رہیں گے اور لانگ ٹائم چلیں گے بھی. ٹھیک ہے. اچھا سر, جو لوگ اپنا چھوٹے چھوٹے لیول پر بزنس کر رہے ہیں یا بڑے بڑے لیول پہ بھی ایون بزنس کر رہے ہیں کبوتر بازی کے حوالے سے, تو وہ اپنے بزنس کو اگر پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں آج کل کے دور میں, تو ان کو کیا مشورے دیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنی ارننگ جو ہے وہ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اور اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کی 2 چیزیں ہیں. کبوتر 2 طرح کے ہیں. ایک ہے اڑنے والے اچھے کبوتر, ان میں تو پوائنٹس کی گیم ہے. اچھے کبوتر آپ رکھیں گے تو پھر آپ کا معاملہ چلے گا. کچھ کبوتر ہیں فینسی خوبصورتی میں آ جاتے ہیں, اگر وہ رکھنے چاہتے ہیں وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے. خوبصورت کبوتروں کا اس میں آپ کے کسی پوائنٹ کی ضرورت نہیں, اس میں صرف خوبصورتی اکاؤنٹ کرتی ہے, جو گھروں میں عموماً رکھے جاتے ہیں. بالکل. تو اگر آپ اچھے کبوتر رکھنا چاہتے ہیں تو اچھے پوائنٹوں کے کبوتر رکھیں. دیکھیں میں ایک بات جانتا ہوں کہ کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کریں, ایمانداری سے اپنا کام کریں, کیونکہ اس میں جو رزق ہے وہ بھی حلال ہے آپ کا, اور لوگوں کا بھی شوق ہو جائے گا. 2 نمبری نہ کریں, 1 نمبر چیز دیں, اور جو بات کریں وہ پوری کریں, جو کمٹمنٹ کریں اپنی وہ اس میں پورا اتریں. تو اچھے پرندے اگر آپ دوستوں کو دیتے ہیں, آپ قیمت پوری لے رہے ہیں اور پرندے بھی اچھے دیں تاکہ اگلے کا بھی شوق ہو. لیکن یہ بھی ایک بڑی میں ایک بات کرتا جاؤں گا, کچھ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں, ہلکے کبوتر رکھ کے خوبصورت لوگوں کو سیل کرتے ہیں, پھر رزلٹ نہیں آتا. ان کا تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن جو بیچارے خرید کے لے کے جاتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے, وہ بڑی پریشانی بنتی ہے ان کے لیے. تو کوشش کریں اچھی چیز رکھیں, اچھے پیسے لیں اور لوگوں کا بھی شوق کرائیں اور اپنا بھی فائدہ کریں. بالکل بالکل. اچھا سر, پہلے وقتوں میں جیسے کہ ہم نے انٹرویو کے آغاز میں بات کی تھی کہ اس کو اتنا لائک نہیں کیا جا رہا تھا, لیکن جیسے جیسے وقت جو بڑھ رہا ہے لوگ اس کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں, کبوتر بازی میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور اس بزنس میں بھی آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے فیوچر میں پاکستان میں آپ کبوتر بازی کی فیلڈ کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں جی, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں پچھلے 1.5 سال سے نا ماشاءاللہ الحمدللہ میرے کافی انٹرویوز وغیرہ آئے ہیں نیٹ پہ. تو اس کی وجہ سے بڑے دوست باہر کے ممالک سے, پورے یورپ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, پورے مڈل ایسٹ سے, بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں. مجھے ڈیلی 25 30 40 50 فون بھی آتے ہیں. تو لوگوں کو بہت شوق ہے, پاکستانیوں کو بہت جنون ہے, خاص طور پہ یہ جو ہماری پٹی ہے نا, یہ گجرات جی ٹی روڈ والی, گجرات سے آگے کھاریاں, لالا موسا, یہ سارا اس پٹی پہ لوگ باہر ہیں, ان کو بہت جنون ہے, بہت شوق ہے. تو پہلے جو کبوتر بازی تھی نا بدنام تھی, لیکن اب 5 اسٹار ہوٹل میں ہماری تقریبات ہوتی ہیں جو اچھے انعامات. اس میں اب ایک کپ اڑ رہا ہے, حاجی گجر صاحب اڑا رہے ہیں, اس میں تقریباً 1 لاکھ روپے انٹری اور 100 پلس جو لوگ ہیں نا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تقریباً یعنی 1 کروڑ روپے سے کہ زیادہ کے انعامات میں اس ٹورنامنٹ میں, اور بڑے بڑے اچھے ایونٹ ہو رہے ہیں اس میں. 5 اسٹار ہوٹلز میں ان کے ایونٹ ہو رہے ہیں ہمارے. تو کبوتر بازی ایک بڑی اچھی طرف جا رہی ہے. بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے آفیسر جو شوق میں ان ہیں اب, تو اس کی وجہ سے شوق کی جو امیج نا بڑی اچھی ابھر کے آئی ہے. تو لوگ اچھی, پہلے جو بدنام زمانہ تھا کام وہ ختم ہو گیا. اب لوگ کبوتر بازوں کو پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ اب وہ شوق نہیں رہا. اب پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں کبوتر باز موجود ہیں.
ہمارے انڈیا میں ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پھر کویت میں، دبئی میں، سب ملکوں میں یہ شوق ہو رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ایک تو بڑا صاف ستھرا شوق ہے اور بڑی آپ کہتے گھر میں رہ کے صاف ستھری مصروفیت ہے. صحیح ہے. یعنی کہ آپ باہر کی 100 طرح کی بری محفلوں سے بچتے ہیں، اچھا آپ کو انٹرٹین ہونے کا موقع مل جاتا ہے، پھر دوست آتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، تو اپنے شوق کے حوالے سے انسان مصروف رہتا ہے، تو بڑا اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے انسان. اچھا سر، اگر بات کی جائے کمپیریزن کرنے کی، مغربی ممالک جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے اور پاکستان کے ملک کو دیکھا جائے تو پاکستان کی ثقافت کو ریپریزنٹ کرتی ہے کبوتر بازی. لیکن یہاں پر بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت پاکستان نہ تو اس شوق کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اقدام کرتی ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتی ہے، نہ ان کا ساتھ دیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کہاں کھڑی ہے، حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس شوق کو، اس فیلڈ کو آگے سے آگے لے کر جائیں؟ دیکھیے مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ شوق کے لیے نا کوشش تو ہم جو کبوتر پرور ہیں سب مل کے کوشش کر رہے ہیں. ہم جو اپنی مدد آپ کے تحت سارا شوق کا معاملات کر رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت، لیکن گورنمنٹ جو ہے نا بس ان کے اپنے بڑے مسئلے مسائل ہیں، اس طرف ان کی دھیان جائے، اس طرف دیکھیں تو پھر اگر وہ ساتھ میں تھوڑا سا تعاون کریں تو اس شوق کو بڑے اچھے لیول پہ لے کے جایا جا سکتا ہے، جیسے کرکٹ ہے یا دوسرے کھیل ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم گورنمنٹ اس طرف دیکھے گی اور کوشش کریں گے کہ وہ اس شوق کو. چلیے یہ تو آپ نے میسج دے دیا گورنمنٹ کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے نامور، جیسے آپ بھی نامور کبوتر پروری کی فیلڈ میں آتے ہیں، تو جو سینئر لوگ ہیں اس فیلڈ کے، آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ کوئی یونین بنا کر کوئی اس طرح کا میسج جو ہے گورنمنٹ تک پہنچایا جائے؟ نہیں وہ تو ہے، ہماری یونین بھی ہے، پارٹیز بھی ہیں ہماری، تو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اچھے اقدام دیکھنے کو ملیں گے، کوئی گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی. جو ہمارے ٹورنامنٹ ہم خود اڑاتے ہیں اس میں کوئی گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون اسپانسر کر دے، کوئی تعاون کر دے، تو تاکہ اس میں امید ہے اس سے مزید بہتری ہو جائے گی اس شوق میں، اور امید پہ دنیا قائم ہے. امید پہ دنیا قائم ہے. ہوپ فار دی بیسٹ. اچھا جی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے آپ کے شاگرد بھی ہیں اور اپنا علم جو ہے آپ بانٹتے رہتے ہیں، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو آپ کے استاد محترم کون تھے، ان کا ذکر کیجیے، ان کا نام آپ بتائیں اور آپ نے ان سے کیا کیا سیکھا اور کوئی واقعہ ان کے حوالے سے کوئی انٹرسٹنگ آپ اگر شیئر کرنا چاہیں تو. میرے استاد ہے جی استاد میاں غلام حسین صاحب ٹنکوں والے، وہ 1965 سے پہلے کے ایم اے انگلش ہیں. اچھا ماشاءاللہ اب بھی حیات ہیں، ان کی ماشاءاللہ کافی ایج ہو گئی ہے، بزرگ ہیں اب تو 1965 سے پہلے کے استاد ہیں. ان کے پاس ایک اعزاز ہے کہ جب لاہور میں 8 استاد ہوتے تھے تب سے وہ استاد ہیں، زبردست، اور ایم اے انگلش ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے ہیں. ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. ان کو اللہ نے بڑا فن دیا ہے کہ وہ کبوتر کو ہاتھ میں پکڑ کے تو بتا دیتے تھے اس کے متعلق یہ اچھا ہے یا نہیں اڑے گا یا اڑے گا. تو ان سے بڑا کچھ سیکھا اور الحمدللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم بھی اس مقام پہ بیٹھے ہیں کہ ہم دوستوں کو، شاگردوں کو بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نے سفر طے کیا ہے 30-32 سال محنت کر کے، لوگوں کو اتنا سفر نہ کرنا پڑے، جو ہمارا تجربہ ہے اس سے وہ سیکھیں. یعنی کہ جو سفر ہم نے سالوں میں طے کیا ان کا مہینوں میں یا دنوں میں طے ہو جائے. ٹھیک ہے سر، جاتے جاتے میں آپ سے آخری سوال جو ہے پوچھنا چاہوں گی کہ اس فیلڈ میں استاد اور شاگرد کا رشتہ کتنا امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اس فیلڈ میں نئے آ رہے ہیں اور ان کا کوئی استاد نہیں ہے، وہ تو مار کھائیں گے اس فیلڈ میں. تو اس حوالے سے ہم ذرا تھوڑا دیکھیں، استادی شاگردی بہت ضروری ہے. اس میں اگر آپ کو اچھا استاد مل جاتا ہے تو آپ کا جو سمجھ لیں کہ جو سالوں کا سفر ہے وہ مہینوں میں طے ہو جائے گا، بلکہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہو جائے گا. آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا، اپنے استاد کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. دوسرا، ہماری جو فیلڈ ہے نا کبوتر بازی، اس میں استادی شاگردی ایک صنعت کا درجہ رکھتی ہے. جیسے سمجھ لیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری استادی بازیاں ہوتی ہیں نا، اکٹھ بازیاں، وہ بغیر استاد کے نہیں لگتی. جب تک آپ استاد نہیں ہوں گے یا شاگرد نہیں ہوں گے تو آپ کی بازی نہیں اٹھ سکتی. تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو یہ بہت اہم ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہتا جاؤں گا دوستوں سے، کوئی بھی استاد پکڑیں لیکن سوچ سمجھ کے پکڑیں. یہ ساری زندگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے، تو پہلے سوچیں، دیکھیں. اب اس کو پورا اپنا ججمنٹ کر کے پھر استاد کے شاگرد ہوں.
یہ بات بہت ضروری ہے. اب بغیر دیکھے کچھ لوگ بس فون پہ کہہ رہے تھے جی مجھے شاگرد کر لیں. پہلے دیکھیں استاد اس قابل ہے جس کے آپ شاگرد ہو رہے ہیں, آپ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ آپ تعلق بھی بنائیں اور اس کے شاگرد بھی ہوں. پہلے کچھ ملاقاتیں کریں, اس کو دیکھیں, اس کے بعد اس کے آپ شاگرد ہو سکتے ہیں. بالکل ہو. چلیں ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور میں بھی امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین نے ان کے مفید مشوروں سے فائدہ جو ہے وہ اٹھایا ہوگا. اس پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.